أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. یقیناً انسان پر زمانے میں ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے بنایا، پھر ہم اسے پلٹتے رہے، پس ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا.
ہم نے اسے راستہ دکھایا، پھر یا وہ شکر گزار رہے یا ناشکری کرے۔ ہم نے تیار کر رکھی ہے کافروں اور ہم نے تیار کر رکھی ہے منکروں کے لیے زنجیریں، طوق اور دہکتی ہوئی آگ۔ بے شک نیک لوگ پئیں گے ایسے پیالوں سے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ ایسا چشمہ جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، وہ جہاں چاہیں گے اس سے نہریں لے جائیں گے۔ پوری کرتے ہیں اپنی نظروں کو اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس کا شر پھیل پڑے گا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر، مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ یقیناً ہم تمہیں جو کھلاتے ہیں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہیں، ہم تم سے بدلہ بھی نہیں چاہتے اور نہ شکر گزاری چاہتے ہیں۔ ہم ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے اس دن سے جو اداسی والا اور سختی والا ہوگا۔ پس بچا لیا انہیں پروردگار نے، پس بچا لیا انہیں اللہ نے اس دن کی برائی سے، اور انہیں تازگی اور خوشی عطا کی، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشم بخشا۔ اونچے تختوں پر اونچی مسہریوں پر ٹیک لگائے ہوئے جنت میں بیٹھے ہوں گے، جس میں نہ سورج کی گرمی دیکھیں گے اور نہ ٹھنڈی، اور جھکے ہوئے ہوں گے ان پر جنت کے سائے، اور ان کے خوشے پوری طریقے سے ان کے سامنے، اور ان کے اوپر گھمایا جائے گا برتن چاندی کا، اور کوب جو شیشے کے ہوں گے، شیشہ جو چاندی کا ہوگا جسے ماپ کر پوری طریقے سے ماپ کر بھرا گیا ہوگا، اور وہ اس سے پئیں گے، اور ان کو وہاں پلائیں گے ایسے پیالے سے جس میں زنجبیل ملی ہوئی ہوگی۔ ایسا چشمہ ہے جنت میں ایسا چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان کے اوپر بچے گھوم رہے ہوں گے جو ہمیشہ رہیں گے۔ جب تو انہیں دیکھے گا تو تو خیال کرے گا کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، اور جب تو دیکھے گا وہاں تو نعمت اور بڑی سلطنت دیکھے گا۔ انہیں پہنائے جائیں گے پوشاک باریک ریشم کے سبز کپڑوں کی اور موٹے ریشم کی، اور انہیں پہنائے جائیں گے چاندی کے کنگن، اور ان کا پروردگار انہیں شراب طہور پلائے گا۔ بے شک یہ تمہارا بدلہ ہے، اور تمہاری تمام کوششوں کی پوری قدردانی کی گئی ہے۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، یہ سورہ دہر کی پہلی رکوع ہے۔ پیچھے سورہ قیامہ گزری ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے حالات کو تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ کل قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اور دوسری چیز یہ ذکر کی ہے کہ ان کے ساتھ یہ کیوں کیا جائے گا، یعنی انہوں نے دنیا میں کون سی بدعمالیاں کی ہے جس کی سزا قیامت کے دن انہیں ملے گی۔ یعنی ان کے دنیا کے اعمال کیا تھے، اللہ پاک نے تفصیل سے بیان کیا، اور ان اعمال کی سزا انہیں کیا ملے گی موت سے پہلے اور موت کے بعد، اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی صورت میں یہ مضمون بیان کیا۔ اب یہ صورت ہے، اس کا اصل مضمون جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالی بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ دنیا میں کون سے نیک اعمال کرتے ہیں، اور انہیں ان کے نیک اعمال کا بدلہ جنت میں کن کن نعمتوں کی شکل میں ملے گا۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کیا ہے۔ یہ قرآن پاک کی صورت ہے اور قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کلام کی خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کی ہر صورت دوسری صورت سے بالکل مختلف انداز میں اتری ہے۔ اس کا انداز بیان ہر صورت کا نرالا ہے۔ کوئی بھی انسان کوئی چیز لکھتا ہے تو اس کی تحریر پڑھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے لکھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا ایک طرز تحریر بن جاتا ہے، ایک انداز بن جاتا ہے۔ جیسے کوئی بولتا ہے یا کوئی پڑھتا ہے تو اس کا ایک لہجہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی قرآن شریف پڑھتا ہے تو اس کا ایک لہجہ بن جاتا ہے، وہ ہمیشہ اسی انداز میں پڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی لکھتا ہے مضمون تو اس کا بھی ایک انداز بن جاتا ہے، وہ ہمیشہ اسی انداز میں لکھتا ہے۔ مگر قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے معجزوں میں ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اس کی ہر صورت کا انداز بیان نرالا ہے، اور ہر مضمون اپنے اعتبار سے مکمل ہے۔ کہیں کہیں تفصیل کے ساتھ کوئی مضمون ذکر کیا گیا ہے، کہیں کہیں اسی مضمون کو اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ مگر خوبی یہ ہے کہ جہاں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے اور جہاں اختصار سے ذکر کیا گیا ہے، دونوں کے نفس مضمون میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جتنی ضروری اور اہم بات تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی، اختصار میں بھی وہ پوری بات بعینی ہی آ جاتی ہے۔ قرآن کریم کی ایک ایسی صورت ہے جس کا انداز بیان انتہائی نرالا ہے، انتہائی نرالا ہے۔ دوسری صورتوں کی طرح اس کا ترجمہ اتنی عربی زبان میں تو اسے سمجھنا بالکل آسان ہے، مگر اس کا ترجمہ اردو زبان میں کرنا اور اس انداز بیان کی رعایت رکھنا جو اللہ نے کلام پاک میں اس صورت میں اختیار کی ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ ان صورتوں میں سے ہے جن کا ترجمہ ممکن نہیں ہے، اس کی ترجمانی کی جاتی ہے۔ ترجمانی یعنی بعینی ہی ترجمہ کرنے سے اردو زبان میں لوگ اسے اچھی طریقے سے سمجھ نہیں سکتے، اس کے ایک ایک لفظ کا اچھی سے تفصیل سے سمجھانا پڑے گا، جب جا کے انسان کو سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی وہ صورت ہے جس میں فصاحت و بلاغت کا اللہ تبارک و تعالی نے نرالا انداز اختیار کیا ہے۔ اور سب سے پہلے شروعات کی ہے، اس صورت کا نام سورہ دہر بھی ہے، اسے سورہ دہر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے یعنی زمانہ، اور سورہ انسان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورت کے شروع میں یہ بات ذکر کی ہے کہ انسان پر زمانوں میں ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی، انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ ایک زمانہ ایک وقت ہم پر ایسا بھی گزرا ہے، یعنی ہم کچھ نہیں تھے، ہم کچھ نہیں تھے، ایسی چیز نہیں تھی جس کا تذکرہ بھی کیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسی چیز تھا جس کا کوئی ذکر بھی نہیں کرتا تھا۔ پھر ہم نے انسان بنایا، اور کس سے بنایا؟ نطفے سے بنایا۔ کیسا نطفہ؟ جو ملا جلا تھا، مرد اور عورت کا نطفہ جو ملا جلا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کے ذریعے سے انسان کو بنایا اور ہم اسے پلٹتے رہے، اسے الٹتے پلٹتے رہے، یعنی ایک حالت سے اسے دوسری حالت میں منتقل کرتے رہے۔ پہلے وہ نطفہ تھا، پھر نطفے سے علقہ بنا، نطفے سے خون کا ایک لوتھڑا بنا، اور اس کے بعد علقہ سے مضغہ بنا۔ قرآن مجید میں اس کی تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام میں تذکرہ فرمایا ہے کہ ایک حالت سے ہر 40 دن میں اس کی حالت بدلتے 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 پھر ہم نے اسے پورا انسان بنا دیا، اور پورا انسان اس طریقے سے کہ اس کے تمام اعضاء بن تو گئے، ساتھ میں ان تمام اعضاء کے اندر ان کی خاصیت بھی ہم نے ڈال دی۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، بس ہم نے اسے بنا دیا کہ وہ اب سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ یعنی کان بنا دینا کمال نہیں ہے، آنکھ بنا دینا کمال نہیں ہے،
کمال تو یہ ہے کہ کان میں قوت سماعت دی اور آنکھ میں دیکھنے کی طاقت اللہ نے عطا کی. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کمال. صرف یہ دو چیزیں اشارتاً ذکر کی ہے کیونکہ یہ اہمیت کی حامل ہے. انسان کی زندگی میں دنیا کی نعمتوں سے استفادے کے لیے ان دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور انہی دونوں چیزوں کے ذریعے سے انسان حق بات سنتا ہے، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتا ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف دو چیزوں کا ذکر کیا، حالانکہ مراد تمام چیزیں ہے کہ دماغ عطا کیا، اسے سوچنے کی صلاحیت دی، ہاتھ بخشا، اس میں قوتیں پکڑنے کی طاقت دی، پاؤں میں چلنے کی قوت دی. ہر ایک چیز اللہ نے صرف بنائی نہیں بلکہ اس کے اندر روح بھی ڈالی، اسے استعمال کے قابل بنایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اس کے بعد ہم نے اسے راستہ دکھایا، یعنی اسے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اور دنیا میں اپنی بے شمار نعمتوں کے ذریعے سے صحیح اور غلط کا راستہ دکھایا کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے. انبیاء کرام بھیجے جس نے یہ آ کر لوگوں کو یہ بتایا کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے. پھر یہ ہوا کہ کچھ انسان شکر گزار ہو گئے، یعنی اللہ کے اوپر ایمان لے آئے، نیکیوں کے ساتھ شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزاری. اما کفورا، اور کچھ ناشکرے ہو گئے، یعنی کفر کا راستہ اختیار کیا، منکر ہو گئے، جنہوں نے اللہ کو بھی نہیں مانا، اللہ کے رسولوں کو بھی نہیں مانا، اور دنیا میں اچھے برے کی تمیز کیے بغیر صرف اپنے فائدے کی زندگی جیتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ایسے لوگ جو منکر ہو گئے تھے ان کے لیے ہم نے زنجیریں، طوق اور دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. جو ناشکرے تھے، جنہوں نے کفر اور شرک والا راستہ اختیار کیا، ان کے لیے قیامت کے دن ہم زنجیر اور گلے میں ڈالنے والے طوق اور دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اتنا ذکر کیا. ان کے حالات پچھلی صورت میں مفصل آ چکے ہیں. جو لوگ کفر اور شرک والی زندگی گزارتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا پورا تذکرہ پچھلی صورت میں کر دیا ہے. یہاں ایک آیت میں اس مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا. اب یہاں اصل مضمون ہے نیک لوگوں کا. اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں ان الابرار یشربون، کہ جو نیک لوگ ہیں. کافروں کے واسطے آخرت میں یہ تیار کیا گیا ہے دہتی ہوئی آگ، زنجیریں، گلے میں ڈالے جانے والے طوق. اس کے بالمقابل جو نیک لوگ ہیں وہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے تو انہیں ایسے پیالوں سے پلایا جائے گا، جام، مشروب، ایسے پیالوں سے پلایا جائے گا جن پیالوں میں کافور نامی چشمے کی ملاوٹ ہوگی. کافور نامی چشمہ، یہ ایک چشمہ ہے جنت میں. دنیا کی کسی بھی نعمت سے جنت کی کسی بھی نعمت کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. یہاں کافور کا نام سوچ کے انسان کے ذہن میں دنیاوی کافور آتا ہے. آگے اللہ نے ذکر کیا عینن، یہ ایک چشمہ ہے. جنت کی نعمتیں تو ایسی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کسی کانوں نے سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال بھی گزرا ہے. یہ جنت کی نعمت ہے. کچھ ہلکی سی انسان کو مشابہت پیدا کرنے کے لیے، کہ انسان کو ایک ہلکا سا انداز ہو جائے کہ کافور جیسا سفید ہوتا ہے، جیسا خوشبو والا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک چشمہ ہے جو انتہائی شفاف ہے، صاف ہے، خوشبودار ہے، ٹھنڈک رکھنے والا ہے. کافور کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، اس چشمے کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی شراب پلائی جائے گی. شراب کا مطلب مشروب، جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، کافور ملا ہوا ہوگا، یعنی وہ ٹھنڈک رکھنے والا ہوگا، خوشبودار ہوگا، اور اس میں ٹھنڈک ہوگی، صاف ستھرا ہوگا. عین یشرب بہا عباد اللہ، یہ ایک ایسا چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے. کافور یہ ایسا چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے.
اور صرف پیئیں گے نہیں، یفجرونہا تفجیرا، اپنے ساتھ جہاں چاہیں گے وہاں لے جائیں گے، اس کی نہریں اپنے ساتھ لے کر چلیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ پر ہے، انسان صرف اس جگہ پر جا کر اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، ایسا نہیں۔ مفسرین نے اس کے دو معنی لکھے ہیں، ایک یہ کہ وہ نہر میں سے، وہ جو چشمہ ہوگا اس میں سے نہر بنا کر اپنے ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہوں گے، کہ وہ جہاں جہاں جا رہے ہوں گے ساتھ میں اس کی نہر اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوگی۔ دوسرا کہ وہ جہاں چاہیں گے وہاں کھڑے کھڑے اس جگہ سے وہ چشمہ پھوٹ پڑے گا، جہاں چاہیں گے کھڑے کھڑے وہاں سے وہ چشمہ نکال دیں گے۔ یہ ایک ایسا چشمہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب انہیں کیوں ملا؟ یوفون بالنذر، یہ لوگ دنیا میں جو بھی نذر مانتے تھے، جو بھی منت مانتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی عہد کرتے تھے انہیں پورا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ میں اس دن کی برائی سے ڈرتے تھے جس دن کی برائی پھیل جائے گی، یعنی قیامت کے دن کے حساب و کتاب سے ڈرتے تھے، جس دن ہر چیز کا بدلہ دیا جائے گا، اس دن سے ڈر کر زندگی گزارتے تھے، کوئی غلط کام کرتے نہیں تھے، اس ڈر سے کہ اگر ہم یہاں کریں گے تو کل قیامت کے دن اس کا بدلہ ہمیں دینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک صفت ذکر کرنے کے بعد دوسری صفت ذکر کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا، اللہ کی محبت پر غریبوں کو، محتاجوں کو، اللہ کی محبت پر محتاجوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے، یعنی اللہ کے خاطر۔ بعض مفسرین نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ کھانے کی محبت ہونے کے باوجود، یعنی ان کے پاس کھانا ہے، انہیں وہ کھانا بڑا پسند بھی ہے، یہ چاہتے تو اسے ذخیرہ کر کے اپنے واسطے رکھ سکتے تھے، مگر یہ لوگ ان تمام چیزوں کے باوجود اس کھانے کو غریبوں میں، یتیموں میں اور قیدیوں میں تقسیم کر کے انہیں کھلا دیا کرتے تھے۔ اور کیا کہا کرتے تھے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تمہیں جو کھلا رہے ہیں وہ اللہ کی رضا مندی کے لیے کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، ہمیں بدلہ بھی نہیں چاہیے، شکر گزاری بھی نہیں چاہیے، ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں اپنے پروردگار کی جانب سے اس دن کا ڈر ہے جو اداس کر دینے والا اور سخت دن ہوگا، یعنی قیامت کا دن جو بڑا لمبا ہوگا۔ حدیث شفاعت میں بڑا لمبا واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ دن کیسے اداس کرنے والا ہوگا، لوگ کھڑے کھڑے پریشان ہو جائیں گے، سالوں گزر جائیں گے، لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، سختی والا ایسا ہوگا کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہمارے یہ بندے عباد اللہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ کہیں گے کہ ہم اپنے پروردگار سے اس دن سے ڈرتے تھے جو اداس کر دینے والا اور سختی والا ہوگا۔ اللہ نے اس کا بدلہ یہاں ذکر کیا کہ یہ لوگ دنیا میں یہ اعمال کرتے تھے اور یہ بات کہتے تھے کہ ہم اپنے پروردگار سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو دن سختی والا اور اداس کرنے والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فوقاہم اللہ، پس بچا لیا ان کو اللہ نے انہیں بچا لیا اس دن کی برائی سے، اس دن جو بھی تکلیف دہ چیز تھی، جو بھی اس دن کی برائی تھی، ان تمام برائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، صرف برائیوں سے بچایا نہیں بلکہ اللہ نے انہیں تر و تازگی بخشی، انہیں خوشی عطا کی۔ قیامت کے دن اللہ نے انہیں اس برائیوں سے بچا لیا اور ساتھ میں انہیں تر و تازگی بخشی اور خوشی عطا کی۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، انہوں نے جو صبر والی زندگی گزاری تھی اس کے بدلے میں اللہ نے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کیے۔ یہ اور نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن صرف انہیں اس دن کی برائی سے نہیں بچایا جائے گا، انہیں خوشی دی جائے گی، انہیں تر و تازگی بخشی جائے گی، انہیں جنت کی خوشخبری سنائی جائے گی، انہیں ریشمی لباس پہنائے جائیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ضیافت کس طریقے سے ہوگی، جنت کی نعمتیں کیا کیا حاصل ہوگی، 10 چیزیں شمار کروائی ہیں۔
متکئین فیہا علی الارائک، متکئین فیہا علی الارائک، اونچی اونچی نشستیں، اونچی جگہوں پر بیٹھنے کی جگہیں بنائی ہوں گی جہاں یہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یہ پہلی نعمت ہے کہ وہاں اطمینان سے، سکون سے یہ لوگ اونچی جگہوں پر بیٹھے ہوں گے اور جنت کے نظاروں کا مزہ لوٹ رہے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، یہ تو پہلے ہو گئی ان کی مجلس کیسی ہوگی، مجلس عمدہ جگہوں پر وہ لوگ بیٹھے ہوں گے، یہ ان کی مجلس ہوگی۔ وہاں کا موسم کیسا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ وہاں دھوپ کی سختی ہوگی، دھوپ کی تپش ہوگی، نہ کڑکے کی سردی۔ سردی میں جو کڑکا پڑتا ہے، یعنی سردی میں ایک ہوا چلتی ہے جو ہوا بڑی سخت ہوتی ہے، نہ دھوپ کی تپش ہوگی، نہ سردی کی ٹھنڈی ہوا وہاں ہوگی جو انسان کو جما دیتی ہے، انسان کی ہڈیوں تک میں گھس جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہاں کا موسم نہایت شاندار ہوگا۔ دنیا میں موسموں میں جو سختی ہے وہاں کے موسم میں اس طرح سے نہیں ہے، وہاں کا موسم خوشگوار ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں وہاں پر نعمتیں کیا کیا میسر ہوں گی، جنت کے اندر انہیں کیا کیا ملے گا۔ ودانیۃ علیہم ظلالھا، جنت کے جو باغات ہوں گے ان باغات کی ٹہنیاں اور اس کے خوشے، درختوں کی ٹہنیاں اور اس کے خوشے، درختوں پر جو انگور کے خوشے ہوتے ہیں، پھل لٹکے ہوتے ہیں، یہ ٹہنیاں پوری طریقے سے ان کے تابع کر دی جائیں گی، ان پر جھکی آ رہی ہوں گی۔ وہ جب چاہیں گے ان سے جو چیز چاہیں گے وہ حاصل کر کے کھا لیں گے، تر و تازہ درختوں سے توڑ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی ضیافت ہوگی۔ یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب کانت قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا، وہاں پر کھانے کے ساز و سامان کیسے ہوں گے، کھانا کن چیزوں میں دیا جائے گا، ضیافت ہوگی تو ضیافت کے لیے برتن کون سے ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے برتن ہوں گے ان کے اوپر گھمائے جا رہے ہوں گے، یعنی ان کے اوپر نمبر پاری سے ایسے برتن بھیجے جا رہے ہوں گے جو چاندی کے ہوں گے، اور جو کوپ ہوگا، گلاس ہوگا، وہ کانچ کا ہوگا، اور کانچ ایسی ہوگی جو کانچ چاندی کی ہوگی۔ قواریر من فضہ، ایسی کانچ ہوگی جو چاندی کی ہوگی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی، یہ بھی وہی بات ہے جو میں نے ابھی پیچھے بتائی کہ جنت کی نعمتوں کا دنیا کی نعمتوں سے کوئی موازنہ نہیں ہے، کوئی تقابل نہیں ہے۔ جنت میں جو چاندی ہوگی وہ چاندی صاف اور شفاف ہوگی کہ انسان آر پار دیکھ سکتا ہے۔ جس طریقے سے دنیا میں کانچ ہے، اسی طریقے سے جنت میں ایسی چاندی ہوگی جن چاندیوں کے اندر، جن چاندیوں کے پیالوں میں اللہ کی جانب سے شراب طہور پلائی جائے گی، اور ایسے برتن ہوں گے جو چاندی کے ہوں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وہاں کے ساز و سامان کا ذکر کیا کہ وہاں کھانا وغیرہ دیا جائے گا، پروسا جائے گا، تو برتن کیسے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں جو چیز کھلائی جائے گی، پھل کا تذکرہ اوپر ہو گیا، اب یہاں مشروبات کا تذکرہ ہے، پلائی جانے والی۔ اوپر ایک قسم کا مشروب گزر چکا ہے کہ ایسے پیالوں سے پی رہے ہوں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا، جس کے چشمے وہ جہاں چاہیں گے اپنے ساتھ بہا لے جائیں گے۔ یہاں ایک دوسرے چشمے کا تذکرہ ہے جس کو اللہ نے نام دیا ہے سلسبیل، جو سونٹ کے ٹیسٹ کی ہوگی، سونٹ، ادرک، زنجبیل عربی زبان میں کہتے ہیں، اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ اوپر کافور کا ذکر تھا، کافور کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے اور زنجبیل کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں جو پلایا جائے گا، اور انہیں پلایا جائے گا جنت میں ایسے پیالوں میں جن میں زنجبیل ملی ہوئی ہوگی۔ یہ ایسا چشمہ ہے جنت میں، یہ جنت میں ایک ایسا چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے۔ یہ سلسبیل نامی نہر سے انہیں پلایا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پلائے جانے والے دو مشروب کا تذکرہ فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں جو کام کاج کرنے والے نوکر اور خادم ہوں گے وہ کیسے ہوں گے،
وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، بالکل نوجوان اور ہمیشہ نوجوان رہیں گے، مخلدون ہمیشہ رہیں گے۔ مفسرین نے دو معنی ذکر کیے ہیں، ایک یہ کہ ہمیشہ خدمت میں حاضر رہیں گے، اور دوسرے وہ ایک ہی حالت میں رہیں گے۔ جیسے جنتی جنت میں جانے کے بعد اسے ایک عمر دے دی جائے گی، وہ ہمیشہ اسی عمر پر رہے گا، تو یہ جس عمر پر رہیں گے اسی عمر پر ہمیشہ رہیں گے اور ہمیشہ موجود رہیں گے خدمت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور ایسے ہوں گے جب تو انہیں دیکھے گا تو تجھے گمان ہوگا کہ یہ کوئی موتی ہے جو بکھیر دیے گئے ہیں، یعنی انہیں دیکھنے سے آنکھوں کو خوشی ملے گی، دل کو سرور اور راحت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تو انہیں دیکھے گا تو خیال کرے گا کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، یعنی موتیوں کی طرح ہوں گے اور بکھرے ہوئے ہوں گے، ہر جگہ موجود ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے، کہ آپ جہاں جا رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے خدام نہیں، آپ جس جگہ جائیں اکیلے وہاں خادم پہلے سے موجود ہوگا آپ کے انتظار میں، آپ کے استقبال میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نعمتوں کا ذکر کیا، وہاں پہ انہیں کیسے لباس پہنائے جائیں گے، ان کا لباس کیسا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، انہیں ریشم کی اون کی کپڑے، باریک ریشم کے سبز اور گاڑھے، انہیں ریشمی کپڑے پہنائے جائیں گے، سبز رنگ کے ریشمی کپڑے جو باریک بھی ہوں گے اور موٹے بھی ہوں گے، ہر قسم کے ہوں گے، یہ ان کا پہناوا ہوگا۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، یہ تو کپڑا ہو گیا، ساتھ ساتھ میں انہیں چاندی کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے۔ دنیا میں مردوں کے لیے یہ چیز اللہ نے حرام کر رکھی ہے کہ زیورات نہیں پہن سکتے، مگر جنت میں اللہ کی جانب سے پہنایا جائے گا۔ اور دنیا میں یہ چیز جو نسوانیت کے ساتھ جوڑی گئی ہے، کل قیامت کے دن یہ اس سے جڑی نہیں رہے گی، یہ نعمتیں ہر شخص کو عطا کی جائے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں کنگن پہنائے جائیں گے جو چاندی کے ہوں گے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا پروردگار انہیں شراب طہور پلائے گا۔ یہ ہے سب سے بڑی نعمت، شراب طہور ایسی چیز کو کہتے ہیں جو خود بھی پاک و صاف ہو اور دوسروں کو بھی پاک و صاف کر سکتی ہو۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پانی پاک کرنے والا نازل کیا ہے۔ تو یہ جو مشروب ہوگا جو اللہ کی جانب سے انہیں ضیافت میں دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دیا جائے گا، یہ ایک اسپیشل انتظام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہوں گے جو پاک کر رکھ دیں گے، انسان سے، جنتی سے ہر قسم کی چیز صاف اور پاک کر دیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہوگا ان ھذا کان لکم جزاء، یہ ہے تمہارا بدلہ۔ یہ جتنی ساری نعمتیں شمار کی کرائی گئی ہے، مفسرین نے 10 شمار کرائی ہے، اگر تفصیل سے دیکھا جائے تو اور زیادہ بنے گی۔ یہ جو 10 نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ دنیا میں جو تم نے نیک اعمال کیے، جو تم غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو کھلاتے تھے، دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے تھے، قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے تھے، اس کا بدلہ ہے۔ ان ھذا کان لکم جزاء، یہ ہے تمہارا بدلہ۔ وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری کوششوں کی پوری قدردانی کی گئی ہے۔ تم نے جو کچھ کیا اللہ کے یہاں اس چیز کی پوری قدردانی ہے کہ اس کے پائی پائی کا حساب چکتا کیا جائے گا، اور مزید اللہ اپنے فضل اور کرم سے عطا فرمائیں گے۔ مگر اس وقت یہ نعمتیں دینے کے بعد کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہاری نعمتوں کا بدلہ، اور تم نے دنیا میں جو کچھ کوشش کی تھی آج ان سب چیزوں کی قدردانی کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا تذکرہ کیا ہے، یہاں سے مضمون بدل گیا ہے، جنتیوں کا تذکرہ یہاں پر ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا